نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 193 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور ایک اللہ کی پوجا ہو، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ وقاتلوہم، اور ان سے لڑو یعنی کافروں سے جہاد کرو۔ کب تک جہاد جاری رہے؟ حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، اور فتنہ کا معنی ہوتا ہے فساد کافروں کا ختم ہو جائے، ان کی اسلام دشمنی اور ان کی مسلمانوں کو ایذا رسانی، یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اسی کی بندگی کی جائے۔ یہاں لفظ دین استعمال ہوا۔ دین کا معنی عبادت اور طاعت بھی ہوتا ہے، اور شریعت اور ملت پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں دین سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری علی وجہ المداومت، یعنی ہمیشہ کرنا، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے عرف میں بھی جو لوگ ہمیشہ عبادت بندگی میں مصروف رہتے ہیں ان لوگوں کو دیندار کہا جاتا ہے، یعنی یہ بندہ ہمیشہ دین پر، عبادت پر اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت پر عمل کرنے والا ہے۔ تو ہمیشہ فرما برداری اللہ کی کرنا، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ فرمایا کافروں سے جہاد کرو یہاں تک کہ ان کا فتنہ ختم ہو جائے، ان کا فساد ختم ہو جائے، اور ایک اللہ کی اطاعت و بندگی کی جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ کافر مسلمانوں کی ایذا رسانی سے باز آ جائیں، کفر و شرک سے باز آ جائیں اور اپنے فساد کو ختم کر دیں، تو فلا عدوان، تو کوئی ان پر زیادتی نہیں۔ عدوان کا معنی زیادتی کر رہے ہیں۔ امام راغب علیہ الرحمہ عربی لغت کے بہت بڑے امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عدوان دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو عدوان کا معنی ہوتا ہے ابتداً کسی پر زیادتی کرنا، کسی پر ظلم کرنا۔ اس معنی میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لفظ عدوان استعمال ہوا، جس طرح سورہ مائدہ کی دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور پرہیزگاری پر تو ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہ ابتداً کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کو بھی عدوان کہا جاتا ہے۔ اور عدوان کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بدلہ دینا، معاوضہ دینا، مطالبہ، ان سارے معانی پر بھی لفظ عدوان کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور ان معانی میں لفظ عدوان کا اطلاق قرآن مجید میں سورہ قصص کی 28ویں آیت مبارکہ میں استعمال ہوا۔ فرمایا ذالک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے ایک معاہدہ کیا، اور معاہدہ کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو چکا، میں ان دو میعادوں میں سے، دو وقتوں میں سے جو مدت بھی پوری کر دوں، فلا عدوان علیہ، تو مجھ پر اس کے بعد
اور کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ تو عدوان کا معنی مطالبہ بھی ہوتا ہے، معاوضہ بھی ہوتا ہے، یعنی میرے ذمے اس کے علاوہ اور کوئی معاوضہ نہیں ہوگا یا مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، بدلہ بھی عدوان کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ارشاد فرمایا فلا عدوان فإن انتہوا فلا عدوان، اگر وہ باز آ جائیں تو پھر ان پر کسی قسم کا کوئی بدلہ ان سے نہیں لیا جائے گا، الا علی الظالمین، مگر جو ظالم ہیں ان سے ان کے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور ظالم کون ہوتے ہیں اور ظلم کسے کہا جاتا ہے؟ ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اپنے موقع اور محل پر نہ رکھنا، بلکہ بے موقع اور بے محل رکھنا۔ اس کی متعدد صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کسی چیز میں کمی کر دینا، یعنی وہاں کوئی چیز رکھنا تھی نہ رکھی، کمی کرنا، نقصان کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور جہاں رکھنا تھی وہاں نہ رکھی، کسی اور جگہ پر رکھ دی، یا جس وقت رکھنا تھی اس وقت نہ رکھی، کسی اور وقت رکھ دی، یہ ظاہری ظلم کی ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ اور شریعت کے اندر اس کا اطلاق ہر قسم کے جرائم پر ہوتا ہے، گناہوں پر ہوتا ہے۔ اور جرائم اور گناہوں پر اطلاق اس لیے ہوتا ہے کہ بندے نے عبادت اس کی بارگاہ میں رکھنی تھی اور عبادت کی بجائے اس نے جرم رکھ دیا، یعنی جو چیز جہاں رکھنی تھی وہاں نہیں رکھی۔ اس لیے ہر قسم کے جو جرائم ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ان پر ظلم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ظلم کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات وہ ظلم ایسے ہوتے ہیں کہ بندے اور رب کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور بعض اوقات بندے اور دیگر مخلوق کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات بندے اور اس کے اپنی جان کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ یہ جو تینوں صورتیں ہیں، ان تینوں صورتوں میں جو جرم ہوگا، جو کمی بیشی ہوگی، در حقیقت وہ بندہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر وہ کافر فتنہ سے باز آ جائیں تو ان پر کسی قسم کا کوئی بدلہ ان سے نہیں لیا جائے گا، مگر جو ظالم ہیں وہ اگر ظلم کریں تو ان سے ان کے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے تناظر میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ قرآن مجید کی اس نص سے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ ان سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کا مقصد کافروں کو جبراً مسلمان بنانا نہیں، بلکہ جہاد کا مقصد کافروں کا فتنہ مٹانا ہے۔ جہاد اگر نہیں ہوگا تو کافروں کے فتنے سے امن عامہ خراب ہوگا، اور امن عامہ کی بقا کے لیے، ان کے فتنہ کو مٹانے کے لیے جہاد کو شریعت کے اندر فرض کیا گیا ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے یوں سمجھیں، جس طرح انسانی جسم کے اندر اگر کوئی عضو گل جائے، سڑ جائے اور اس کے اندر امراض پیدا ہو جائیں، اس میں فساد پیدا ہو جائے، تو اس کا فساد اگر ختم نہ کیا جائے تو وہ فساد دوسرے جسم کے اعضاء کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے، سارا جسم اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو باقی جسم کو فساد سے بچانے کے لیے اس خراب شدہ عضو، گلے سڑے عضو کو کاٹ دینا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح باقی جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے فاسد عضو کو کاٹنا ضروری ہے، اسی طرح سارے معاشرے کو فساد سے بچانے کے لیے مفسدوں کو اور فتنہ پردازوں کو جڑ سے اکھیڑ دینا اور ان سے جہاد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جہاد کرنا یہ اسلام کی اخلاقیات کے خلاف بھی نہیں، اس لیے کہ اخلاق اور چیز ہوتی ہے اور عدل دوسری چیز ہوتی ہے۔ ذاتی مجرم کو معاف کر دینا یہ تو اعلیٰ اخلاق ہوتا ہے، لیکن قومی مجرم کو معاف کرنا یہ اخلاق نہیں، بلکہ قومی مجرم کو سزا دینا یہ عین عدل ہوتا ہے۔ کوئی بھی با اخلاق آدمی قومی مجرم اور قومی مفسد کو معاف نہیں کرتا۔ اسی طرح جو معاشرے کے، قوم کے مجرم ہوتے ہیں، فساد پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے معاشرے کو پاک کرنا
اور انہیں ان کی اس جرم کی سزا دینا، یہی جہاد ہوتا ہے اور یہ عین عدل ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے جہاد کا مقصد صرف ان کے فتنے کو ختم کرنا ہے، کفر کا غلبہ نہ رہے، ان کا فتنہ ختم ہو جائے۔ اور اگر کہیں یہ غالب گمان ہو کہ جہاد کیے بغیر ہی ان کا فتنہ ختم ہو جائے گا، تو پھر وہاں ہم جہاد نہیں کریں گے، بلکہ وہاں رکیں گے اور بغیر قتال کے ان کے فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ جہاد تب تک کیا جاتا رہے گا جب تک ان کا فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور فتنے کا اندیشہ چونکہ ہر وقت موجود ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم ہے۔ اور پھر کتنے مسلمان جہاد کے لیے تیار رہیں، اس سلسلے میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اگر دشمن حملہ آور ہوں اور ان کے دفاع کے لیے جو افواج ہیں وہ کافی نہ ہوں، تو پھر مسلم معاشرے کے ہر فرد پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسی صورتحال نہ ہو، اور صورتحال ایسی ہو کہ بعض افراد بھی اگر وہاں پہنچ جائیں تو کام ہو جاتا ہے، جہاد میں فتح یابی ہو جاتی ہے، تو پھر جہاد کرنا یہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض افراد اگر چلے جائیں اور اس فرض کو ادا کر دیں تو باقیوں کی ذمہ داری بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ بہر صورت مجموعی طور پر جہاد فرض ہے اور فتنہ کے ختم ہونے تک فرض ہے، اور اگر ساری قوم کی اس میں ضرورت پڑے تو پھر ہر فرد پر فرض عین ہو جاتا ہے، اور اگر بعض قوم کے اس فرض کو ادا کرنے سے باقی قوم اور معاشرہ محفوظ ہو جائے تو پھر یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جہاد فتنہ کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، معاشرتی امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے، اور کفر کے غلبے کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ سارے امور ہمارے دین کے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا جہاد کا مقصد کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاد کا مقصد صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور اس کی رضا کو حاصل کرنا یہ ہی ہونا چاہیے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے چوتھا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ جہاد چونکہ کافروں سے کرنا ہے، تو کفر میں اگرچہ سارے کافر برابر ہیں، خواہ وہ کتابی ہوں، خواہ وہ مجوسی ہوں، خواہ وہ بت پرست مشرک ہوں، جتنے بھی کافر ہیں کفر میں سارے برابر ہیں، لیکن جہاد اور قتال ہر کافر سے نہیں ہوگا، بلکہ جو ذمی بن گیا، یا ذمی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اسلامی حکومت میں مسلمانوں کی حفاظت میں آ گیا اور مسلمانوں نے اسے حفاظت دینے کا عہد کر لیا اور اس کے بدلے میں وہ جزیہ دیتا ہے، اس ذمی سے بھی ہم قتال نہیں کریں گے، اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اسی طرح جو ہے تو دشمن اور دشمن ملک کا رہنے والا کافر ہے، لیکن وہ اسلامی سلطنت میں باقاعدہ اجازت لے کر ویزا لے کر آ گیا، جس کو مستامن کہا جاتا ہے، اس سے بھی جہاد اور قتال نہیں ہوگا جب تک وہ مستامن ہے۔ تو کفر میں اگرچہ سارے برابر ہیں، لیکن جن کے ساتھ معاہدہ ہو جائے ان سے بھی قتال اور جہاد نہیں ہوتا، جو ہمارے ذمی بن جائیں ان سے بھی جہاد و قتال نہیں ہوتا، اور جو مستامن بن جائیں ویزا لے کر آ جائیں ان سے بھی جہاد اور قتال نہیں ہوتا۔ اور جو ان کے علاوہ دشمن ہیں، جن سے نہ معاہدہ ہے، نہ وہ مستامن ہیں، نہ وہ ہمارے ذمی ہیں، ان سے جہاد ہوتا ہے۔ اور ان سے بھی جہاد کرنے سے پہلے، قتال کرنے سے پہلے ہمیں یہ حکم ہے کہ اگر تو مشرکوں سے، بت پرستوں سے جہاد کرنا ہے تو انہیں جہاد سے پہلے دو آپشن دیے جائیں گے، یا وہ اسلام قبول کریں، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ جبکہ جو کتابی ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، کوئی بھی اہل کتاب ہوں، بے شک ان کی کتاب تحریف ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ کتابی ہیں، ان سے جہاد کرنے کے لیے ہم تین آپشن دیں گے کہ یا تو وہ مسلمان ہو جائیں، یا جزیہ دے دیں، یا وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو کتابیوں کے لیے جزیہ کا آپشن ہے، لیکن مشرکوں کے لیے جزیہ کا آپشن نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کتابیوں کے پاس
کچھ نہ کچھ سماوی آسمانی تعلیمات ہیں، بے شک وہ ان کی کتاب تحریفی ہو چکی ہے، لیکن مشرکوں کے پاس تو کوئی بھی آسمانی تعلیم نہیں، اس لیے ان کو جزیہ کا آپشن نہیں دیا جائے گا۔ ان کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا ان کے لیے اسلام ہے یا ان کے لیے تلوار ہے۔ اور یہ ہم آپشن جو دیں گے کہ یا اسلام قبول کر لیں یا جہاد کریں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ظاہر ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہم پر لازم ہو جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ توحید و رسالت کی گواہی دے دیں۔ فَإِذَا قَالُوهَا، جب وہ توحید و رسالت کی گواہی دے لیں تو اَصَمُوا مِنِّی دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، تو انہوں نے اپنا مال اور خون مجھ سے محفوظ کر لیا مگر اپنے حق کے بدلے، یعنی اگر قصاص وغیرہ کا کوئی معاملہ ہو تو پھر انہیں سزا دی جائے گی، اور ان کے باقی حساب اور معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ تو جب اسلام وہ قبول کر لیں تو ظاہر ہے ہمارے بھائی ہیں، ان کی جان مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر اسلام قبول نہ کریں اور ہوں وہ کتابی اور جزیہ دینے کے لیے وہ راضی ہوں تو ہم انہیں جزیہ قبول کر کے ان کی حفاظت کریں گے۔ لیکن ان کی یہ جو حفاظت کی جائے گی، یہ باقی ساری روئے زمین پر ان کو جزیہ لے کر رہنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن حدود حرم میں انہیں یا جزیرۃ العرب میں انہیں جزیہ لے کر بھی رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ حرم کی زمین عام خطہ زمین سے ممتاز اور جدا ہے۔ حرم کی زمین کا معاملہ یوں سمجھیں کہ وہ شاہی محل کی طرح ہے، جہاں عام آدمی کا داخلہ اور عام آدمی کا قیام وہاں جائز نہیں، وہاں صرف اللہ رب العالمین کے اطاعت گزار اور اس کے اپنے بندے جو مسلمان ہیں وہی رہ سکتے ہیں۔ تو حدود حرم کے اندر تو اگر کوئی کتابی جزیہ بھی دے کر رہنا چاہے تو اس کو وہاں نہیں رہنا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی سرزمین پر اگر وہ جزیہ دے کر رہیں اور وہ کتابی ہوں تو ان کو وہاں جزیہ لے کر رہنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اور پھر قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ دین یعنی طاعت و بندگی اللہ ہی کی ہو جائے اس وقت تک جہاد کرو۔ تو دین کون سا ہے جو اللہ کے لیے ہے؟ اس سلسلے میں خود قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اسلام ہی دین ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے دین ہیں وہ مردود ہیں اور وہ قابل قبول نہیں۔ جس طرح قرآن مجید فرماتا ہے، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نجات اسلام میں ہی ہے، اسلام کے علاوہ کسی دین کے اندر نجات نہیں ہے۔ اور دین کا معنی آپ سماعت فرما چکے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو جو حکم دیا ان سارے احکام کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ مثلاً انبیاء و رسل اس نے بھیجے، ان پر ایمان لانا، ضروریات دین کو تسلیم کرنا اور ان پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں دین میں شامل ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ کافروں سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ کفر کا غلبہ ختم ہو جائے، ان کا فساد ختم ہو جائے اور طاعت و بندگی اللہ رب العالمین کی ہو جائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔